بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے جاوید القادری آفیشیل چینل پر جاوید القادری اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، سیرت النبی منظوم کے بیان کے سلسلے میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے کائنات ہست و بود میں مختلف عجیب و غریب، جنہیں اہل علم عجائب اور غرائب کا نام دیتے ہیں، معاملات کا ظہور ہوا، اور دنیا بھر میں مختلف جو مظاہر قدرت ہیں ان میں تغیر دیکھا گیا، اور اسی طرح کے کتنے ہی واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے، جن کا ہم نے اپنے پچھلے بیان میں مختصر تذکرہ کیا تھا۔ اب چونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کسی عام انسان کی ولادت نہیں تھی، بلکہ یہ محبوب خدا کی ولادت تھی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ولادت تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس موقع پر مختلف عجائب و غرائب کو ظہور بخشا۔ تو پچھلی گفتگو میں ہم نے ایک سماجی شیوا و شعار کے طور پر ایک چیز بیان کی تھی کہ جب ہمارا کوئی مہمان آئے، کوئی نہایت پیارا محبوب اور مرغوب شخصیت آئے، تو اس کے استقبال میں ہم کیا کیا کچھ اہتمام نہیں کرتے۔ تو اب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان عجائب و غرائب کا ثبوت پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک قرآنی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، صالحین تھے۔ یہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن اللہ کی توحید پر کاربند تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ تو حکمران وقت چونکہ مشرک تھا، ظالم اور جابر تھا، سو وہ توحید پر ان کے عمل میں دخل انداز ہوتا تھا اور انہیں مختلف تکلیفوں کا شکار کرتا تھا۔ تو انہوں نے اب ارادہ یہ کیا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسے مقام پر چلے جائیں جہاں ہمیں رب کی بندگی کرنے کا آزادانہ ماحول میسر ہو اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے وطن سے ہجرت کی، اور سفر کے دوران انہوں نے آرام کے لیے ایک غار آیا، اس غار میں قیام کیا، اس غار میں وہ سو گئے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اب یہ چونکہ اللہ کے محبوب بندے تھے، مقرب تھے، صالحین تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے حفاظت کے لیے اور سورج کی تپش اور تمازت اور گرمی سے ان کو بچانے کے لیے ایک خاص اہتمام کیا۔ وہ یہ کہ غار کا جو محل وقوع تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا اس کے تھوڑی دیر بعد تو غار کے دہانے سے روشنی اندر جاتی تھی، جس سے ان کے آرام میں خلل پڑ سکتا تھا۔ اسی طرح غروب سے پہلے بھی ایک لمحہ ایسا آتا تھا، کچھ وقت ایسا آتا تھا کہ روشنی اور تمازت اندر غار میں جانے کا اہتمام تھا۔ تو ان اپنے پیاروں اور مقبول بندوں کے اعزاز و اکرام میں اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ نظام شمسی ہی کو ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے نہیں، بلکہ کئی 100 سال تک اللہ رب العزت نے ان کے اعزاز و اکرام میں سورج کی گردش کے نظام کو بدل کے رکھ دیا۔ پورا نظام شمسی ہی گویا بدل گیا، اور جب وہ سورج ان کے پاس سے گزرتا تھا تو ایک طرف ہو جاتا تھا تاکہ سورج کی روشنی اور تمازت اور گرمی ان پر نہ پڑے، ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اسی طرح شام سے پہلے بھی سورج اپنا رخ بدل لیتا تھا،
تو یہ قرآن میں موجود ہے کہ جب اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کا اعزاز منظور ہوتا ہے، اکرام منظور ہوتا ہے، سہولت منظور ہوتی ہے، تو وہ ایک دو دن کے لیے نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک اپنے نظام میں تبدیلی کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس سے اب ایک قرآنی دلیل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، خالق کل جہاں رب کل عالمی، خالق کل جہاں رب کل عالمی، بے نیاز و غنی از چنان و چنی، کرنے پہ لطف آئے تو پھر برملا، دیتا ہے اس طرح کے بھی منظر دکھا۔ جب وہ لطف کرنے پہ آئے، کسی کو نوازنے پہ آئے، تو وہ اس طرح کے منظر بھی دکھا دیتا ہے۔ اپنے بندوں کے اعزاز و انعام میں، کہف والوں کے آرام و اقرار میں، کر کے تبدیل رکھ دیتا ہے صبح و شام، سینکڑوں سال تک اپنا شمسی نظام۔ یہ قرآن گواہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قصے کہانیاں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جن عجائب و غرائب کا ظہور ہوا، لوگ کہتے ہیں جو یہ قصے کہانیاں ہیں جی، یہ تو رتب و یابس ہے، شخصیت پرستی ہے، بس دین میں غلوب ہے۔ نہیں، وہ ہستی رحمت للعالمین تھی، رب العالمین کی محبوب تھی، اس کے اعزاز و اکرام میں ایسا کیا جانا اس کے مرتبے کا تقاضا تھا۔ تو اس جیسے اللہ رب العزت نے کہف والوں کے اعزاز و اکرام میں کیا، کر کے تبدیل رکھ دیتا ہے صبح و شام، سینکڑوں سال تک اپنا شمسی نظام۔ از روئے دین و ایمان اے دوستو، خوب تر سوچ کر فیصلہ خود کرو، پھر اگر اس نے جو اس سہانی گھڑی، سبحان اللہ، ایک گھڑی کے لیے یہاں 300 کتنے 100 سال تک اللہ رب العزت ان کا اکرام اور اعزاز کرتا رہتا ہے، تو یہاں لوگوں کو چند گھڑیاں جو اللہ رب العزت نے اس طرح کے واقعات کو ظہور بخشا، وہ جو ہے ہضم نہیں ہوتی۔ پھر اگر اس نے جو اس سہانی گھڑی جس میں تھی اس کے پیارے کی جلوہ گری، خرق عادت عجائب کو بخشا ظہور۔ خرق عادت کہتے ہیں کہ وہ چیز جو معمول سے ہٹ کر، سورج کا ایک گردش کا نظام ہے، وہ کروڑوں سال سے چل رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے اکرام میں اسے بدلا۔ خرق عادت عجائب کو بخشا ظہور، ہو گیا عالم خلق مملوء نور۔ اس میں آخر اچنبے کی کیا بات ہے، رب کی قدرت سے کیا ماورا بات ہے۔ تو یہ قرآن کی روشنی میں اب دیکھیے، ہم قرآن ہی کی روشنی میں بنی اسرائیل پر جو اللہ رب العزت نے انعامات و اکرام کیے، اب ذرا ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسی قوم، سرکش قوم تھی، باغی قوم تھی، حق سے بے اعتنا قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا، لیکن اس کو باوجود اللہ رب العزت اپنے ایک مقبول محبوب رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام میں اور ان کے تصدق اور ان کے صدقے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیا کیا انعامات نہ کیے۔ سنیے، حق سے بے اعتنا بے حیا قوم پر، سرکش و باغی و بے وفا قوم پر، گمراہی میں مگن فتنہ گر بھی تھی جو، دشمن انبیاء سر بسر بھی تھی جو، کوئی پوچھے ذرا عقل نادان سے، رب موسیٰ نے موسیٰ کے فیضان سے، کتنے انعام تھے جو نہ اس پر کیے، کتنے اکرام تھے جو نہ اس پر ہوئے۔ اب سنیے کون کون سا ہوتا رہا، کون کون سا خرق عادت معاملہ ہوتا رہا۔ خرق عادت عجیب و غریب از فلک، کتنے اعزاز سے ایک عرصہ تلک، اس پہ جو من و سلوہ اترتا رہا، سایہ بادل بھی رحمت کا کرتا رہا۔ الامان قوم ناپاک کے واسطے، قوم مغضوب و باک کے واسطے، آب شیریں کے چشمے بھی جاری ہوئے، کیسے کیسے نہ الطاف باری ہوئے۔ بات لیکن رہے ایک پیش نظر، اور شک بھی نہ دل میں رہے ذرہ بھر،
خرق عادت اسے جتنا جو کچھ ملا، رب موسیٰ نے موسیٰ کے صدقے دیا۔ ازروئے دین و ایمان اے دوستو، سوچ کر خوب تر اب ذرا خود کہو، پھر وہ مالک جو ہر شان و قدرت کا ہو، دینے والا جو ہر جاہ و عزت کا ہو، جس کے الطاف پر ہو نہ بندھن کوئی، ہو نہ جس کی عطاؤں پہ قدغن کوئی، اس خدائے مربی و ذیشان نے، مالک بحر و بر رب رحمان نے، اپنے محبوب و مربوب و مختار کی عالم خلق میں وقت جلوہ گری، اس کے اقبال و اکرام و اعزاز میں، مابرائے خرد موجز انداز میں، منکشف نو بنو جو عجائب کیے، خرق عادت جو ظاہر عجائب کیے۔ اس میں آخر اچنبے کی کیا بات ہے، اس کی قدرت سے کیا مابرا بات ہے۔ تو آج کا بیان ہم یہیں ختم کرتے ہیں ناظرین۔ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انور ہے، ہماری یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ خود دیکھیں، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو کر دنیاوی اور اخروی رحمتیں، برکتیں اور ثواب حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔